میں ہمیشہ ساتھ دوں گا، بس تم ایسا کرو کہ مجھے ساتھ دینے کا حق دے دو۔ مجھ سے نکاح کر لو آسی، نکاح کر لو۔ جس بات کو کرنے کے لیے وہ اتنے دنوں سے الفاظ ڈھونڈ رہے تھے اور بات کرنے کی ہمت نہیں تھی، وہ آج ایک ہی پل میں کہہ گئے تھے۔ آسیہ بیگم کو لگا تھا کہ انہوں نے کچھ غلط سنا ہو۔ وہ حیرت سے منہ کھولے موبائل کو دیکھ رہی تھی جس سے حمدان کی آواز ابھر رہی تھی۔ آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے حمدان، شرم نہیں آتی ایسی بات کرتے ہوئے؟ آسیہ بیگم بھڑک اٹھی تھی۔ آسیہ کا بھڑکنا بھی بجا تھا۔ اپنے آفس میں بیٹھے حمدان نے پریشانی سے چہرے پر ہاتھ پھیرا تھا۔ میری بات سنو آسیہ، یہ وقت بحث کرنے کا نہیں ہے۔ حمدان نے اسے سمجھانا چاہا۔ مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننی، آپ نے یہ سوچا بھی کیسے؟ آسیہ روحانسی ہو گئی تھی۔ وہ جانتی تھی ہمارا معاشرہ کس قدر منافق ہے۔ اسے وہ تمام اسلامی واقعات یاد آئے جب متعدد بار بیوہ سے نکاح معزز لوگوں نے کیے تھے، جیسا کہ غزوہ موتا سے واپسی کا منظر ہے کہ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا مجاہدین کی واپسی کی خبریں سن رہی ہیں، اپنے پیارے شوہر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی راہ میں آنکھیں بچھائے بیٹھی ہیں، اپنے بچوں کو بھی تیار کر لیا ہے۔ دور سے آہٹ کی آواز سنائی دیتی ہے، لیکن جب یہ دیکھتی ہیں کہ یہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے بلکہ نبی پاک محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا اندازے سے ہی سمجھ جاتی ہیں کہ ان کی زندگی کے ہم سفر، ہجرت کے ساتھی اور پیارے شوہر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بچھڑ چکے ہیں۔ یہی معاملہ ہمارے معاشرے میں ہوتا تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوری زندگی بچوں کے ساتھ تنہا حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا، لیکن وہ نبی کریم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے تربیت یافتہ صحابہ کرام کا وسیع القلبی والا دور تھا۔ ایک مسلمان بیوہ کو کیسے ان حالات و جذبات کے دھکے کھانے کے لیے اکیلا چھوڑ دیا جاتا؟ یار غار غیر انبیاء میں سب سے زیادہ افضل شخص یعنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنی زوجیت میں لے لیا اور بچوں کو باپ جیسی گھنی شفقت اور محبت میسر آ گئی۔ اللہ نے انہیں ایک بیٹا بھی عطا فرما دیا۔ پھر کچھ عرصہ بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل دلوایا۔ 2 دفعہ بیوہ ہونا ہمارے تنگ نظر معاشرے کے لیے تو انہونی بات ہے کہ وہ غیرت مند رجلان ان باتوں سے ناواقف تھے۔ مسلمان عورت کو فوراً معاشرتی دھارے کی زندگی میں ہم آہنگ کر لیا جاتا تھا تاکہ اسے تنہا نفسیاتی اور جذباتی جنگ نہ لڑنی پڑ جائے۔ اس دفعہ آگے بڑھنے والے غیرت کے پیکر کوئی اور نہیں بلکہ شیر خدا ابو تراب فاتح خیبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی بھی تھے، لیکن آپ نے صرف بھتیجوں کی کفالت ہی نہیں بلکہ فرزند ابو بکر کو بھی اسی محبت سے پالا جیسے اپنے بھتیجوں کو پالا۔ یہ کیسا معاشرہ تھا جو ایسی عورت کے حقوق کا بھی محافظ تھا؟ یہ سن کے رشک آتا ہے۔ ہم صحابہ کرام کے دور میں پیدا ہونے کی خواہش بھی کرتے ہیں، ان جیسا بننا بھی چاہتے ہیں، لیکن جب نفس پر زد آئے تو خاموشی کی چادر اوڑھ لیتے ہیں۔ بیوہ اور اس کے بچوں کو تحفظ دینا ایسا اس معاشرے میں رچا بسا کام تھا کہ اس کے لیے کوئی تقریر کرنے، کوئی مہم چلانے، کوئی حکمت عملی بنانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اور ہمارا معاشرہ اور ہمارے رویے؟ ایک اور پاکیزہ صحابیہ حضرت عاتکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال سامنے رکھنا چاہوں گا۔ پہلا نکاح حضرت عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوبصورت تھی اور اس جوڑے کی محبت عرب میں ایک مثال بن گئی تھی۔ حضرت عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن محبت میں آ کر ان سے عہد کروا لیا کہ اگر میں آپ کی زندگی میں وفات پا گیا تو آپ دوسرا نکاح نہیں کریں گی۔ پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ عرصہ بعد شہید ہو گئے، لیکن اس معاشرے میں بیوہ خاتون کو تنہا چھوڑنے کی مثال محی العقل تھی۔ اس لیے بڑوں کے سمجھانے پر آپ نکاح ثانی کے لیے راضی ہو گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چچا زاد بھائی بھی تھے، انہوں نے حضرت عاتکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے نکاح میں لے لیا۔ کچھ عرصہ بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے۔
عدت پوری ہونے کے بعد عشرہ مبشرہ صحابی حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا اور اب حضرت عاتکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نکاح میں آ گئی۔ کچھ عرصہ بعد حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عرب میں مشہور ہو گیا تھا کہ جسے شہادت کی تمنا ہو وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لے۔ اسی مناسبت سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہداء کی زوجہ کہا جاتا تھا۔ اس عظیم مثال کا اپنے معاشرے سے مقابلہ کریں۔ اللہ اللہ، کیسے کھلے دل والا معاشرہ تھا، اور ہم اور ہمارا معاشرہ کیسا تنگ نظر اور گھٹن کا شکار معاشرہ ہے۔ ایسا معاشرہ جہاں بیوہ کو تنہا حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے، جن مشکلات و مصائب کے پہاڑ مردوں کی نظروں اور دوسری عورتوں کے طعنوں کے ساتھ یہ خواتین زندگی گزارتی ہیں، معاشرہ ان سے جینے کا حق سلب کر لیتا ہے۔ وہ یہ تمام واقعات سوچ کر افسردہ خاموشی اختیار کر گئی تھی۔ جیسے ہمدان نے اچھی طرح بھانپ کر بات بدلی اور مخاطب ہوئے، اچھا یہ سب چھوڑو، میری ہانی بیٹی سے بات کرواؤ، مجھے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ ہمدان نے بات بدلتے ہوئے کہا، وہ چاہتا تھا کہ آسیہ اس بات کا فیصلہ سوچ سمجھ کر کرے، کسی کے دباؤ میں آ کر نہیں۔ جی انکل، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ آسیہ بیگم نے فون خانم کو پکڑا دیا تھا۔ وعلیکم السلام، بیٹا آپ نے لسٹ چیک کی؟ فرسٹ لسٹ میں آپ کا نام آ چکا ہے۔ اب یہ بتائیں کہ واقعی آپ پنجاب یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہتی ہیں؟ وہ سنجیدہ سے پوچھ رہے تھے، جبکہ خانم تو دنگ رہ گئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ واقعی میرٹ پر پورا اتری ہے۔ کتنے ہی پل وہ خوشی سے کچھ بول نہیں پائی تھی۔ بولے ہانی بیٹا، وہ پوچھ رہے تھے۔ جی انکل، مجھے اسی یونیورسٹی میں پڑھنا ہے، اب مجھے کیا کرنا ہوگا؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ کچھ نہیں، بس آپ نے کل تیار رہنا ہے، 12 بجے کے قریب میں لینے آؤں گا، پھر آپ کے ایڈمیشن کے لیے چلیں گے۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے فون بند کر چکے تھے، جبکہ خانم کا دل خوشی سے اڑ رہا تھا۔ وہ ایک دم جیسے سارے دکھ بھول گئی تھی۔ تم سے میں نے کتنی بار کہا تھا کہ ہارنا ہے۔ جارڈن، تمہیں بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اینتھنی سر پر ہاتھ رکھے افسوس سے بیٹھے جارڈن سے کہہ رہا تھا، ہر وقت سر پر خون کیوں سوار رہتا ہے تمہارے؟ اچھے بھلے ٹھیک جا رہے تھے، اچانک تمہیں ہوا کیا تھا؟ مجھے نہیں پتا اینتھنی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ مجھے ہوا کیا تھا۔ اچانک وہ ہاسپٹل والی لڑکی، وہ کہتا اچانک چپ ہو گیا تھا۔ لڑکی؟ کون سی لڑکی؟ دیکھو جارڈن، اگر کسی لڑکی کا چکر ہے تو ابھی ختم کر دو، یہ لڑکیاں مردوں کو کمزور بنا دیتی ہیں۔ اینتھنی نے اسے سمجھایا، کوئی چکر نہیں ہے، مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا کچھ۔ وہ چیخا تھا۔ اس سے پہلے اینتھنی کچھ کہتا، جارڈن کے موبائل پر آنے والی کال نے اسے متوجہ کیا تھا۔ ہیلو مسٹر جارڈن، کہاں ہیں آپ؟ آپ کی مدر کی حالت بہت نازک ہے، ان کا آپریشن کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کچھ دیر تک پیسے لے کر نہ پہنچے تو ہم آپریشن نہیں کریں گے اور ان کا بچنا مشکل ہو جائے گا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر جارڈن کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی تھی۔ آپ آپریشن کی تیاری کریں ڈاکٹر، میں بس پہنچ رہا ہوں۔ وہ ایک دم کھڑا ہوا تھا۔ مجھے پیسے چاہیے اینتھنی، موم کا آپریشن ہے اور لازمی ہے۔ پیسوں کا ذکر سن کر اینتھنی نے منہ بنایا تھا۔ جو کام تم نے کیا ہے نا، اس کے بعد ایک پیسہ نہیں بنتا تمہارا۔ مجھے پیسے چاہیے اینتھنی، کہا نا دوبارہ ایسا نہیں ہوگا۔ تم جیسے کہو گے میں ویسے ہی کروں گا۔ وہ اتنی زور سے چلایا تھا کہ اینتھنی ڈر کر پیچھے ہوا تھا۔ وہ جارڈن کے غصے سے اچھے سے واقف تھا۔ کتنے پیسے؟ اینتھنی نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ جتنے بھی ہیں سب دے دو، وہ بڑے شان سا کہہ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اینتھنی نے پیسوں کا بیگ اس کے سامنے رکھا تھا۔ شام کو فائٹ ہے جو تمہیں ہر حال میں جیتنی ہے، سمجھ گئے نا تم؟ اینتھنی نے کہا تھا۔ ہاں۔ جارڈن اسباب میں سر ہلاتا پیسے لے کر باہر نکل گیا تھا۔ آسیہ بیگم کو اس رات نیند نہیں آئی تھی۔ ہمدان اور طارق کی باتوں نے اس کا سکون ختم کر دیا تھا۔ وہ ساری رات جاگتی رہی تھی، کبھی خانم کا چہرہ دیکھتی تو کبھی طارق کا خیال اسے جھنجھوڑ دیتا۔ میری ہانی اس طارق کے لیے نہیں بنی، وہ خود سے کہہ رہی تھی۔ اور ہمدان، اس نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ وہ شادی شدہ ہے، ایک بیٹی کا باپ ہے، پھر اس کے ذہن میں یہ خیال کیسے آیا؟ ہمدان کی باتیں اسے سلگنے پر مجبور کر رہی تھی۔ ساری رات سوچتے سوچتے گزر گئی، لیکن وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پائی تھی۔ ہمیں یہ محلہ چھوڑ کر چلے جانا چاہیے، لیکن جائیں کہاں؟ سوال اسے الجھا رہے تھے۔ جب وہ کسی فیصلے پر نہیں پہنچ پائی تو خدا کے حضور کھڑی ہو گئی۔
یا اللہ ہماری مدد فرما، ہمارا اس دنیا میں تیری سوا کوئی بھی نہیں، ہم پر رحم کر مالک۔ وہ نہ جانے کتنی دیر دعا مانگتی رہی تھی۔ اللہ کے حضور رونے اور گڑ گڑانے سے اس کا دل ہلکا ہو گیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اللہ ان کی مدد ضرور کرے گا، بے شک وہ سننے اور جاننے والا ہے۔ جارڈن بیٹا تم آ گئے میرے بچے۔ مارتھا نے تھوڑی سی آنکھیں کھول کر جارڈن کو دیکھا تھا جو اس کا ہاتھ تھامے پاس بیٹھا تھا۔ موم آپ ٹھیک ہو جائیں گی، میں پیسے لے آیا ہوں، آپ کا آپریشن ہوگا اور پھر آپ ٹھیک ہو جائیں گی، جارڈن نے نم آنکھوں سے کہا تھا اور اپنی ماں کے ہاتھوں کو ہونٹوں سے لگایا تھا۔ نہیں، میں اب اور نہیں جی سکتی موم، ایسی باتیں مت کریں، آپ کو جینا ہے ہمارے لیے، میرے لیے، اپنے جارڈن کے لیے۔ وہ رو دیا تھا۔ میری بات دھیان سے سنو، مارتھا نے اپنی ٹوٹتی سانسوں کے ساتھ کہا تھا، تمہارا ڈیڈ۔ مت نام لے اس شخص کا موم، مجھے نفرت ہے ان سے۔ جارڈن نے ان کی بات کاٹی تھی۔ اس کے اندر اپنے باپ کے ذکر پر اذیت سی پھیل گئی تھی۔ نہیں بیٹا، وہ تم سے بہت پیار کرتا تھا اور مجھ سے بھی، اگر وہ پیار کرتے تو وہ چھوڑ نہ جاتے موم۔ جارڈن کی آنکھوں سے ایک آنسو پھسل کر مارتھا کے ہاتھ پر گرا تھا جسے اس نے اپنے ہاتھوں میں تھام رکھا تھا۔ وہ مجبور تھا میرے بچے، مجبور تھا۔ تم میرے بعد اس کے پاس چلے جانا، دیکھنا وہ تمہیں اپنا لے گا۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گا مام، آپ کو میرے لیے جینا ہے، اگر آپ کو کچھ ہوا نا تو میں اس شخص کو نہیں چھوڑوں گا۔ جارڈن کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے جارڈن، تم خوش رہو گے، مارتھا نے اسے نصیحت کی تھی۔ آپریشن کا ٹائم ہو چکا ہے مسٹر جارڈن، ہمیں انہیں لے جانا ہوگا، ڈاکٹر نے کہا تھا۔ جارڈن نے آگے بڑھ کر اپنی ماں کی پیشانی پر بوسہ دیا تھا۔ مارتھا نے ایک شفیق سی مسکراہٹ لیے اسے دیکھا تھا اور پھر ڈاکٹرز اسے آپریشن تھیٹر میں لے گئے تھے۔ وہ نم آنکھوں سے اپنی کل کائنات کو جاتے دیکھ رہا تھا۔ اس کے جانے کے بعد جارڈن کو یاد آیا تھا کہ اس کی فائٹ تھی جو اسے کسی بھی قیمت پر جیتنی تھی۔ وہ آنکھوں کو صاف کرتے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ ہانو آپی، انکل آ گئے ہیں باہر، جلدی آ جاؤ، جواد نے خبر دی۔ ہانم تیار تھی، اس نے چادر اٹھا کر اچھی طرح سے اوڑھا تھا۔ دھیان رکھنا اپنا، اور جب ایڈمیشن ہو جائے تو فون کر دینا، آسیہ بیگم نے اسے تنبیہ کی تھی۔ ٹھیک ہے امی، ہانم نے فائل اٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ حمدان صاحب اندر نہیں آئے تھے، وہ باہر ہی گاڑی میں بیٹھے رہے تھے۔ وہ دعا مانگتی گھر سے باہر نکلی تھی۔ ہانم نے دکان کے باہر کھڑے طارق کو دیکھا تھا جو اسے گھور گھور کر دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے نظر انداز کرتی گاڑی میں بیٹھ گئی جسے حمدان صاحب ایک سیکنڈ بھی ضائع کیے بنا آگے بڑھا دیا تھا۔ بی جان، اس گدھے کو فون کر کے سمجھا دیں کہ وہ اب سنجیدہ ہو جائے اپنے مستقبل کو لے کر، سید جبیل بی جان سے کہہ رہا تھا، اور تعریف آر جے کی ہو رہی تھی۔ جبیل صاحب آر جے کو ہمیشہ گدھا ہی کہتے تھے، اس کی حرکتیں ہی ایسی تھیں۔ شاہ نے فون کیا تھا اسے، وہ کہہ رہا ہے کہ یونیورسٹی نہیں چھوڑنا چاہتا، بی جان نے بتایا، کیونکہ کچھ دن پہلے ضیاء جبیل نے اسے فون کیا تھا جو بات سننے کو راضی نہیں تھا۔ اللہ اس گدھے کو عقل دے، وہ پریشان ہوئے تھے۔ بھائی جان آپ پریشان نہ ہوں، ابھی بچہ ہے، سمجھ جائے گا، بی جان نے تسلی دی تھی۔ بچہ نہیں ہے، وہ باپ ہے سب کا، لیکن عقل تو اس میں گدھے جتنی بھی نہیں ہے۔ وہ بڑبڑاتے باہر نکل گئے تھے، جبکہ بی جان سوچ رہی تھی کہ ایسا کیا کیا جائے جس سے آر جے کو عقل آ جائے۔ آپ خوش ہیں نا ہانی بیٹا؟ حمدان صاحب نے خاموش بیٹھی ہانم سے پوچھا تھا۔ جی انکل بہت، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں اس یونیورسٹی میں پڑھ پاؤں گی۔ اس کا ایڈمیشن ہو چکا تھا، وہ اب واپس آ رہے تھے۔ ہانم کے ڈپارٹمنٹ والے سیٹھ حمدان صاحب کو اچھے سے جانتے تھے، انہیں زیادہ دیر نہیں لگی تھی، جلدی ہی اس کا ایڈمیشن ہو گیا تھا۔ کوئی بات نہیں، اب دل لگا کر پڑھنا اور کچھ بند کر دکھانا، وہ اس کا حوصلہ بڑھا رہے تھے۔ اب میرا گھر دیکھنا چاہو گی یا آپ کو آپ کے گھر چھوڑ دوں؟ انکل پھر کبھی دیکھ لوں گی، آپ مجھے گھر چھوڑ دیں، امی انتظار کر رہی ہوں گی، ہانم نے جواب دیا تھا۔ آپ کی وائف کیسی ہے انکل؟ اچانک ہانم نے سوال کیا تھا۔ وہ نہیں ہے۔ ان کی بات سن کر ہانم چونکی تھی۔ جب ماہین پیدا ہوئی تھی وہ تب ہی مجھے چھوڑ گئی تھی، وہ افسردہ سے کہہ رہے تھے۔ ہانم کو افسوس ہو رہا تھا۔ میں آسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ان کی بات پر ہانم کا رخ مڑا اور انہیں دیکھا تھا۔ کیا آپ مذاق کر رہے ہیں؟ ہانم کو حیرت ہوئی۔ ہرگز نہیں، وہ سنجیدہ تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کی ساری محرومیوں کا ازالہ کروں۔ ساری زندگی اس نے پریشانیوں میں گزاری ہے۔ اگر آپ لوگ میرے ساتھ ہوں گے تو محلے کا تو کیا، دنیا کو کوئی انسان آپ لوگوں کو تنگ نہیں کر پائے گا۔ ہانم کو ان کی بات سمجھ آ رہی تھی، لیکن انکل امی
اس نے انکار کر دیا، وہ نہیں کرنا چاہتی، اسے زمانے کا ڈر ہے۔ وہ سنجیدہ سا کہہ رہے تھے۔ خانم اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کی ماں نے ساری زندگی دکھوں میں گزاری تھی۔ وہ خود دل سے چاہتی تھی کہ اس کی ماں اب خوش رہے، اپنی زندگی کو جیے۔ اگر آسی مان گئی تو آپ لوگوں کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا نا؟ وہ اب خانم سے پوچھ رہے تھے۔ نہیں انکل، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، میں خود چاہتی ہوں کہ وہ خوش رہیں۔ وہ مسکرائی تھی۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ گاڑی میں ایک گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ میں نے بچپن سے آسی کو چاہا ہے۔ میں باہر پڑھنے گیا تھا تاکہ اسے اچھا مستقبل دے سکوں، لیکن شاید وہ میری قسمت میں نہیں تھی۔ وہ غور سے ان کی بات سن رہی تھی۔ جب آسی کی شادی ہوئی اس سے پہلے ہی میری شادی ہو گئی تھی۔ میں آیا ضرور تھا لیکن بہت پریشان تھا۔ اپنی چاہت کو کسی اور کا ہوتے دیکھنا بہت تکلیف دہ تھا، لیکن میں اسے دھوکہ نہیں دے سکتا تھا۔ وہ کسی اور کی ہو گئی تھی اور میں چپ چاپ دیکھتا رہا، پھر واپس چلا گیا۔ انکل، آپ کی وائف کون تھی؟ مطلب کیسے شادی ہوئی تھی؟ وہ ایک پاکستانی لڑکی تھی، یہاں کی ایک کمپنی میں کام کرتی تھی۔ کمپنی والوں نے اسے امریکہ بھیج دیا تھا اور اسے وہاں جا کر پتہ چلا کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ وہ رات ہوٹل سے بھاگ گئی تھی اور اتفاقاً میری گاڑی سے ٹکرا گئی تھی۔ انسانیت کے ناطے مجھے اسے تحفظ دینا پڑا۔ میں نے اسے شادی کر لی اور یوں آسی مجھ سے بچھڑ گئی۔ خانم کو ان کی کہانی سن کر حقیقتاً دکھ ہوا تھا۔ اتنا تو کبھی ابو نے بھی امی کو نہیں چاہا ہوگا جتنا ہمدان انکل چاہتے ہیں۔ اللہ ان کی خواہش پوری کرے، آمین۔ خانم نے صدقی دل سے دعا کی تھی۔ کچھ دیر بعد ہمدان انکل نے اسے گھر کے سامنے اتارا تھا۔ وہ اندر نہیں آئے تھے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو مجھے فون کر دینا، میں خود دیکھ لوں گا۔ خانم ان کا اشارہ سمجھ چکی تھی۔ اور میں آپ کے لیے دعا کروں گی انکل کہ وہ آپ کے اور امی کے لیے بہتر کریں۔ وہ مسکرا کر آمین کہتے واپس جا چکے تھے اور خانم گہرا سانس لے کر گھر کے اندر داخل ہوئی تھی۔ آج کی یہ لڑائی جارڈن کو ہر قیمت پر جیتنی تھی۔ اسے اپنے مد مقابل شخص میں اپنا باپ نظر آ رہا تھا جس سے وہ انتہا کی نفرت کرتا تھا۔ وہ لوگ بری طرح سے ایک دوسرے کو مار رہے تھے۔ بالآخر وہ جیت گیا تھا۔ زخموں سے چور وہ باقی پیسے لے کر ہاسپٹل کی طرف بھاگا تھا۔ وہ اپنی ماں کو ہر حال میں بچانا چاہتا تھا، لیکن شاید قسمت کی دیوی اس سے ناراض ہو گئی تھی اور موت کی دیوی نے مارتھا کو اپنا بنا لیا۔ ہم معذرت کرتے ہیں مسٹر جارڈن، ہم آپ کی مدد کو نہیں بچا سکے۔ ڈاکٹر کے الفاظ اس پر کسی بم کی طرح گرے تھے۔ وہ اتنی زور سے چلایا تھا کہ پورا ہاسپٹل سہم سا گیا تھا۔ آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی موم، آپ نہیں جا سکتی۔ وہ ہاسپٹل کی راہداری میں فرش پر بیٹھ کر اتنا رویا تھا کہ لوگوں کو اس پر ترس آنا شروع ہو گیا تھا۔ آپ کی وجہ سے میری ماں مری ہے مسٹر جوبیل، میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ وہ تصور میں اپنے باپ سے مخاطب ہوا تھا۔ آپریشن تھیٹر میں وہ اپنی ماں کی مردہ جسم سے لپٹ لپٹ کر رویا تھا۔ وہ جسمانی طور پر انتہائی طاقتور شخص ذہنی طور پر بہت کمزور ثابت ہوا تھا۔ وہ غش کھا کر گر گیا تھا۔ اسے اپنے جسمانی زخموں کی پرواہ نہیں تھی۔ جو زخم اس کی روح پر لگا تھا وہ گہرا تھا، وہ نہیں بھرنے والا تھا۔ اینتھنی اس کے پیچھے آیا تھا اور پھر اسے یوں ٹوٹا پھوٹا دیکھ کر رو دیا تھا۔ کتنے گھنٹوں بعد اسے ہوش آیا تھا۔ مارتھا کو اس کے ہوش آنے پر دفنا دیا گیا تھا۔ وہ دوبارہ نہیں رویا تھا۔ اینتھنی کو اس پر پتھر کا گمان ہوا تھا۔ وہ خاموش تھا، لیکن اس کے اندر کتنا طوفان پل رہا تھا یہ صرف وہی جانتا تھا۔ اس کے جسم کا رواں رواں جل رہا تھا، یہ صرف وہی جانتا تھا۔ ہیلو، السلام علیکم انکل، کیسے ہیں آپ؟ شاہ جبیل نے اپنے نکمے بیٹے کو فون کیا تھا جسے آر جے نے نہیں اٹھایا تھا۔ اب انہوں نے لینڈ لائن پر فون کیا تھا جسے مکی نے اٹھایا تھا، اور آواز سن کر وہ تمیز سے بات کر رہا تھا۔ وعلیکم السلام، کہاں ہے وہ گدھا، الو کا پٹھا، دنیا جہان کا نمکما شخص؟ وہ غصے سے پوچھ رہے تھے۔ مکی تو ان کے اتنے القابات پر اش کر اٹھا تھا۔ جی انکل، آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ مکی انجان بنا، تمہارے باپ کی، شاہ جبیل نے غصے سے جواب دیا تھا۔ مکی تو یہ جواب سن کر گڑبڑا گیا تھا۔ انکل، آر جے اس وقت گھر نہیں ہے، جیسے ہی وہ آتا ہے میں آپ کی بات کروا دوں گا۔ کوئی میسج ہے تو مجھے دے دیں، میں اسے بتا دوں گا۔ وہ اب شرافت سے کہہ رہا تھا۔ اس گدھے کو کہنا کہ اپنے باپ کا فون اٹھا لے، نہیں تو میں لاہور آ کر اس کی کلاس لوں گا۔ وہ غصے سے کہتے فون بند کر چکے تھے۔ مکی نے اپنا اٹکا سانس بحال کیا تھا اور پھر خوشمگین نگاہوں سے اپنے سامنے صوفے پر براجمان آر جے کو دیکھا تھا، جو بہت دلچسپ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا اور ساتھ ساتھ نوڈلز کھانے میں مگن تھا۔ سن لیا گدھے، کیا کہہ رہے تھے انکل؟ مکی نے جل کر کہا،
کیونکہ آر جے نے اسے فون اٹھانے کو کہا تھا۔ ہاں سن لیا۔ آر جے نے اس کے گدھا کہنے پر مکی کو گھورا۔ یار میں نہیں، انکل کہہ رہے تھے۔ قسم سے کیا کمال کے القابات سے نوازتے ہیں وہ تمہیں، سچی میں فین ہو گیا۔ آر جے کے باپ کو ایسا ہی ہونا چاہیے، مکی پرجوش سا کہہ رہا تھا۔ آر جے کے گورنے پر وہ سٹپٹا کر رہ گیا تھا، جبکہ آر جے پوری توجہ سے نوڈلز کھا رہا تھا، جیسے دنیا میں اس سے اہم اور کوئی کام نہیں۔ خانم کو ابھی گھر آئے کچھ ہی دیر گزری تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ میں دیکھتا ہوں، جواد کہتا دروازے کی طرف لپکا تھا اور پھر اس کی چیخ سنائی دی تھی، کہاں ہے وہ تمہاری بہن ہانی؟ آج میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ مجھ سے شادی نہیں کرنی اور امیر لوگوں سے پورے محلے کے سامنے چکر چلاتی ہے۔ وہ پسٹل ہاتھ میں پکڑے جواد کو دھکا دے کر دندناتا گھر میں داخل ہوا تھا۔ آسیہ بیگم، ماہم اور خانم طارق کی آواز سن کر سہم گئی تھی۔ مزید اچھی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔